کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جسے اللہ نے ایسا علم دیا جو کسی نبی کو بھی مکمل طور پر نہیں دیا گیا؟ ایک ایسا راز جو صدیوں سے لوگوں کو حیران کر رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خضر کے بارے میں۔ حضرت خضر کو اسلام میں ایک ایسے بندے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم یعنی علم لدنی عطا کیا تھا۔ یہ وہ علم ہے جو عام انسانوں یا حتیٰ کہ انبیاء کو بھی مکمل طور پر نہیں دیا جاتا۔ یہ وہ علم ہے جو کسی کتاب یا استاد سے نہیں سیکھا جاتا بلکہ اللہ کی طرف سے براہ راست دیا جاتا ہے۔ حضرت خضر کا نام خضر کیوں پڑا؟ خضر کا مطلب ہے سبز یعنی گرین۔ روایات کے مطابق جہاں بھی آپ بیٹھتے تھے وہ زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ کچھ کہتے ہیں وہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں وہ ولی یعنی اللہ کے خاص بندے تھے۔ ان کے پاس جو علم تھا وہ عام ولی سے زیادہ اور نبی جیسا لگتا ہے۔ حضرت خضر کا نام قرآن میں براہ راست نہیں آیا، لیکن ان کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام کے عظیم پیغمبر اور کلیم اللہ کے لقب سے مشہور ہیں، یعنی وہ نبی جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو فرمائی۔ وہ پروفٹ محمد، پروفٹ ابراہیم، پروفٹ نوح اور پروفٹ عیسیٰ کے ساتھ اولو العزم انبیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں کسی بھی دوسرے نبی سے زیادہ تقریباً 136 مرتبہ آیا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کے پاس تم سے زیادہ خاص علم ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک عظیم سفر شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ اپنے شاگرد یعنی یوشع بن نون کے ساتھ نکلے۔ قرآن سورہ کہف 60۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم تک پہنچ جاؤں۔ نشانی یہ تھی، جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی وہیں وہ بندہ ملے گا۔ قرآن سورہ کہف 61۔ پھر جب وہ دونوں 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور وہ مچھلی راستہ بناتی ہوئی سمندر میں نکل گئی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ملاقات ہونی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کو اس کا فوراً احساس نہ ہوا۔ جب یاد آیا تو وہ واپس اسی جگہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک خاص بندے کو پایا جسے اللہ نے خاص رحمت اور علم عطا کیا تھا۔ وہ تھے حضرت خضر۔ آخر کار حضرت خضر مل گئے۔ قرآن سورہ کہف 65۔ تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت عطا کی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ میں آپ سے وہ علم سیکھ سکوں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ قرآن میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ میں آپ سے وہ علم سیکھ سکوں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ حضرت خضر نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قرآن 67 اور 68۔ اور آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز پر جس کا آپ کو علم نہیں؟ شرط رکھی گئی، سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ لیکن حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے، کیا آپ نے اسے ڈبونے کے لیے ایسا کیا؟ کیا آپ لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ حضرت خضر نے کہا، میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر انہوں نے ایک بچے کو دیکھا اور حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ خود کو روک نہ سکے، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا، لیکن جواب ابھی باقی تھا۔ قرآن سورہ کہف 74۔ دوبارہ تنبیہ ہوئی، صبر کرو۔ پھر وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں لوگوں نے ان کی مہمان نوازی بھی نہ کی، لیکن اس کے باوجود حضرت خضر نے ایک گری ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، آپ چاہتے تو اس کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ اب حضرت خضر نے کہا، اب ہمارے درمیان جدائی ہے، لیکن میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ کشتی کا راز وہ غریب لوگوں کی تھی اور ایک ظالم بادشاہ اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ بچ جائے۔ قرآن میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے، وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی، میں نے اسے عیبدار کر دیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ بچے کا راز وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو گمراہ کر دیتا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس سے بہتر اولاد دے۔ سبق یہ ہے، کچھ چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیوار کا راز اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک انسان تھا۔ اللہ نے چاہا جب وہ بڑے ہوں تو خزانہ خود نکالیں۔ حضرت موسیٰ جیسے عظیم نبی بھی ہر چیز نہیں جانتے تھے، تو ہم کیسے ہر فیصلے کو فوراً سمجھ سکتے ہیں؟
कभी कभी अल्लाह की हिकमत वक्त के साथ ही समझ आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे मज़ीद इस्लामी वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।